اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں احکام نکاح عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شریعت اسلام میں نکاح کرنے کے لیے کچھ چیزیں جاننا ضروری ہے، جن میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ کن خواتین سے نکاح نہیں ہو سکتا؟ ان عورتوں کے ساتھ جو انسان کی محرم ہوں، ازدواج حرام ہے۔ مثلا ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی اور ساس، ان کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ یہ سگی بہنیں ہوں، سگی ماں ہو، بیٹی ہو، یا سوتیلی ماں، سوتیلی بہن، ان کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے۔ اب مسئلہ اغلام کروانے والے لڑکے کی ماں، بہن اور بیٹی اغلام کرنے والے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک لڑکے نے بدفعلی، دو لڑکے ملے اور انہوں نے اپنے ساتھ بدفعلی کی۔ اب جس کے ساتھ ہوا ہے یہ کام، ٹھیک ہے، اس کی ماں، بہن اس پکڑنے والے پر حرام ہو جائے گی، لیکن اغلام کرنے والے کی ماں، بہن اور بیٹی اس کروانے پر حرام نہیں ہوگی۔ اگر شوہردار عورت زنا کرے تو وہ زانی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی، لیکن شوہر پر حرام نہیں ہوتی۔ اگر توبہ اور استغفار نہ کرے اور اپنے عمل پر باقی رہے، یعنی زناکاری ترک نہ کرے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کا شوہر اسے طلاق دے دے، لیکن شوہر کو چاہیے کہ اس کا مہر بھی ادا کرے۔ مسلمان عورت کافر مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ مسلمان مرد بھی اہل کتاب کے علاوہ کافر عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اہل کتاب سے مراد عیسائی، یہودی جو آسمانی کتابوں میں سے کسی ایک پر اعتقاد رکھتے ہوں، انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ جانتے ہوئے کہ عورت شوہردار ہے اور اس سے شادی کرے تو ضروری ہے کہ اس عورت سے جدا ہو جائے اور بعد میں بھی اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر علم نہ ہو کہ عورت شوہردار ہے، پتہ نہیں چلا، ٹھیک ہے، جھوٹ بولا یا جو بھی کیا، لیکن شادی کے بعد اس سے ہم بستری کی ہو، تب بھی یہی حکم ہے، یعنی اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، وہ اس سے جدا ہو جائے۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے جب تک وہ عورت اس کی منکوحہ ہے تو وہ اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، یعنی اپنی سالی کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر انسان خالہ یا پھوپھی کی لڑکی سے شادی کرنے سے پہلے نعوذ باللہ خالہ یا پھوپھی سے زنا کرے تو پھر اس کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے فاسق و فاجر ہوتے ہیں۔ اب ہے نکاح کی شرائط، کہ نکاح وہ تھی وہ خواتین جن سے نکاح ہو سکتا تھا، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ نکاح کی شرائط کون کون سی شرط ہے؟ پہلی شرط، نکاح کا صیغہ عربی میں پڑھا جائے۔ اگر خود مرد اور عورت صیغہ عربی نہ پڑھ سکتے ہوں
تو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں پڑھ سکتے ہیں اور کسی شخص کو وکیل بنانا لازم نہیں ہے۔ البتہ انہیں چاہیے کہ وہ الفاظ کہیں جو زوجتو اور قبلتو کا مفہوم ادا کر سکیں۔ جو شخص صیغہ پڑھ رہا ہو ضروری ہے کہ وہ عاقل ہو، اور اگر اپنے لیے پڑھ رہا ہو تو ضروری ہے کہ بالغ بھی ہو، لیکن احتیاط کی بنا پر سمجھدار نابالغ بچے کا دوسرے کے لیے صیغہ جاری کرنا کافی نہیں ہے۔ اگر پڑھ دے تو ضروری ہے کہ پھر سے صیغہ پڑھے۔ عورت اور مرد ازدواج پر راضی ہوں، ہاں اگر عورت بظاہر ناپسندگی سے اجازت دے اور معلوم ہو کہ دل سے راضی ہے تو نکاح صحیح ہے۔ جیسے پوچھا جاتا ہے ظاہراً طور پر، اگر بعض خواتین بعض لڑکے جب ان کا عقد ہو رہا ہوتا ہے اور وہ ظاہر شادی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے لیکن دل میں وہ راضی ہوتے ہیں تو یہی کافی ہے۔ اگر کسی عورت کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کسی مرد سے کر دیا جائے اور بعد میں عورت اور مرد اس نکاح کی اجازت دے دیں تو نکاح صحیح ہے۔ اگر اجازت کے لیے کافی ہے، اور اجازت کے لیے کافی ہے کہ کچھ زبان سے کہے یا کوئی ایسا کام کرے جو اس کی رضایت پر دلالت کر سکتا ہے۔ مثلا جیسے پوچھا جاتا ہے کہ آیا آپ کی اس لڑکے کے ساتھ عقد کر دیں، تو وہ آگے سے رونے لگ جاتی ہیں یا اٹھ جاتی ہیں یا خاموشی اختیار کرتی ہیں۔ ایسا کام کرنا جس سے سمجھ یہ جائے کہ یہ عقد کرنے پہ راضی ہے، تو وہ صاحب کا جو عقد پڑھا گیا ہے وہی کافی ہے۔ اب وہ صورتیں جن میں مرد یا عورت نکاح فسخ کر سکتے ہیں، یعنی اگر نکاح کے بعد مرد کو پتہ چلے کہ عورت میں نکاح کے وقت یہ 6 عیوب میں سے کوئی عیب موجود تھا تو اس کی وجہ سے نکاح فسخ کر سکتا ہے۔ اسی طرح مرد بھی اور عورت دونوں میں سے کسی عیب میں یہ عیب پائے جاتے ہوں تو وہ نکاح فسخ کر سکتے ہیں، یعنی ختم کر سکتے ہیں، جن میں سے پہلی چیز دیوانگی، اگرچہ کبھی کبھار ہوتی ہو، مرد میں ہو یا عورت میں ہو، ٹھیک ہے، پہلے نہ معلوم ہو، چھپایا گیا ہو، اور شادی کے بعد ان کو پتہ چلے، ٹھیک ہے، اگر وہ چاہتے ہوں تو اس کو نکاح کو ختم کر سکتے۔ دوسرا جزام ہے، ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے، اس میں اگر پتہ چل جائے یہ مبتلا ہے عورت یا مرد تو ان دونوں کو اختیار ہے۔ تیسرا برس، اندھا پن، اپاہج ہونا، اگرچہ زمین پر نہ گھسیٹتی ہو، ٹھیک ہے، مرد یا عورت دونوں میں سے ان میں کوئی بیماری ہو، کوئی عیب ہو تو وہ ختم کر سکتے۔ بچے دانی میں گوشت یا ہڈی ہو، خواہ وہ جمع ہو، ٹھیک ہے، وہ اپنے حق کا ادا کرنا ہو، اور حمل کے لیے مانع ہو یا نہ ہو، اگر مرد کو نکاح کے بعد پتہ چلے تو عورت نکاح کے وقت افضا ہو چکی تھی۔ افضا یعنی اس کے پیشاب اور حیض کا مخرج یا حیض اور پاخانے کا مخرج یا تینوں ایک ہو چکا تھا، تو اس صورت میں نکاح کو فسخ کرنے میں اشکال ہے۔ احتیاط لازم یہ ہے کہ اگر عقد کو فسخ کرنا چاہیے تو طلاق بھی دے۔